بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری البلاغت الواضحہ کی کلاس ہے، اور اس میں جو مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے التشبیہ الضمنی۔ التشبیہ الضمنی الامثلۃ۔ قال ابو تمام کہتا ہے: لا تنکری اطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی۔ لا تنکری یعنی کہ تم لوگ جو ہو وہ انکار نہ کرو، اس بات پہ حیرت کا اظہار نہ کرو کہ جو کریم ہے یعنی کہ جو عزت دار انسان ہے وہ عطلا معطل ہو جانا، جس طرح من الغنا کہ اس کے پاس غنا دولت نہ رہے، فالسیل حرب للمکان العالی کہ جو سیلاب ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، اس کی جنگ ہوتی ہے بلند مکان کے ساتھ۔ تو اس میں بھی ایک خاص قسم کی تشبیہ استعمال کی گئی شعر میں، جس کو ہم آگے پڑھیں گے ابھی، کہ لا تنکری اطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی۔ وقال ابن الرومی کہتا ہے: قد یشیب الفتا ولیس عجیبا کہ جوان جو ہے وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ قد یشیب الفتا ولیس عجیبا این یرن نورو فی القدیب الرطیب کہ جو تر شاخ ہے، قضیب الرطیب جو ہے یہ تر شاخ ہے، اور نور جو ہے یہ پھول ہے، کہ سفید پھول جو ہے وہ تر شاخ کے اندر بھی نظر آ جائے۔ تو قد یشیب الفتا ولیس عجیبا کہ جوان آدمی پہ بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ تر شاخ کے اوپر بھی پھول، سفید پھول جو ہے وہ نظر آ جائے۔ وقال ابو طیب کہتا ہے: میں یہن یسہل الحوان علیہ جو ذلیل ہو جائے، یہن یعنی کہ اس طرح اہانت ہوتی ہے نا، میں یہن جو ذلیل ہو جائے، یسہل الحوان علیہ تو اس کے اوپر جو ذلت ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ما لجرحم بمیت ایلام کہ مردے کو اگر زخم لگایا جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ما لجرحم بمیت ایلام تو اگر مردے کو زخم لگایا جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ البحث، اب ہم یہ بحث دیکھتے ہیں اس کی۔ قد ینح الکاتب او الشاعر منحا من البلاغت جو کاتب اور شاعر ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے بلاغت کا، یوحی فیہ بالتشبیہ جس میں وہ ایک ایسی تشبیہ استعمال کرتا ہے، من غیر ان یصرح به فی صورت من صورہ المعروفہ تو اس میں جو معروف صورتیں ہیں تشبیہ کی ان کو استعمال کیے بغیر وہ تشبیہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ وہ جو معروف صورتیں ہیں وہ استعمال نہیں کرتا۔ یفعل ذلک نزوعا الی الابتکار اور یہ کام وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ وَإِقَامَةً لِلدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي أَسْنَدَهُ إِلَى الْمُشَبِّهِ اور وہ گویا کہ ایک دلیل قائم کرنا چاہتا ہے اس حکم کے اوپر جس کو کہ اس نے مشبہ کی طرف راجع کیا، یعنی کہ اس نے اس کا اسناد کی، اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس کے اوپر وہ دلیل قائم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وَرَغْبَةً فِي إِخْفَاءِ التَّشْبِيهِ اور تشبیہ کو وہ یعنی کہ اخفاء میں رکھنا چاہتا ہے، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ لأن التشبیہ کلما دقا و خفا اس لیے کہ تشبیہ جب دقیق ہو، باریک ہو اور خفی ہو، کانا ابلغا و افعل فی النفس تو وہ زیادہ بلیغ ہوتی ہے اور نفس کے اندر زیادہ کام کرتی ہے، یعنی کہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو تشبیہ کا دقیق اور خفیف ہونا یا مخفی ہونا یہ گویا کہ اس کی ایک بلاغت کا پہلو ہے۔
انظر بیت ابھی تمام، آپ ابھی تمام کی بیت دیکھو جو شعر ہے، فَإِنَّهُ يَقُولُ لِمَن يُخَاطِبُهَا، تو وہ کہتا ہے اس کو جس کو کہ وہ مخاطب بنا رہا ہے، لا تستن کری خلوور رجل کریم من الغنا، کہ اس بات پہ کوئی بڑی حیرت کا اظہار نہ کرو کہ جو کریم آدمی ہے، جو بڑا باعزت آدمی ہے، وہ مال سے خالی کیسے ہو گیا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَجِيبًا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، لِأَنَّ قِمَمَ الْجِبَالِ، اس لیے کہ پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں، وَهِيَ أَشْرَفُ الْأَمَاكِنِ وَأَعْلَاهَا، اور وہ سب سے زیادہ شرف میں بلند تر یعنی کہ اماکن ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، لا يستقر فيها ماء السیل، تو اس کے اندر جو سیلاب کا پانی ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ الم تلمح ہنا تشبیہن، تو کیا تمہیں یہاں پہ تشبیہ نظر نہیں آئی؟ الم ترى انہ یشبہ ضمنا الرجل الکریم المحروم الغنا بقمت الجبل، کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ضمناً ایک رجل کریم کو جو کہ محروم ہے دولت سے، اس کو وہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، وقد خلط میں ماء السیل، جبکہ وہ سیلاب کے پانی سے خالی ہو چکی ہے۔ وَلَكِنَّهُ لم یضع ذَلِكَ صریحا، لیکن یہ بات اس نے صریح طور پہ نہیں کی، بل عطا بجملۃ مستقلۃ، بلکہ وہ ایک مستقل جملہ لے کر آیا، وَضَمَّنَ هذا المعنى فی صورت برہان، اور اس معنی کو کی تضمین کی اس نے، یعنی کہ اس کو ضمنی طور پہ اس نے بیان کیا ایک برہان کی صورت میں کہ جی ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے تشبیہ کے جی کہ جو بنیادی صورت تھی، مشبہ، مشبہ بہی، اور وجہ الشبہ اور ادات الشبہ، یعنی کہ وہ ساری چیزیں استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک طرح کی تشبیہ دی ہے۔ وَيَقُولُ ابن رومی، اور ابن رومی کہتا ہے، ان الشاب قد یشیبو، کہ جو جوان ہے وہ بھی بوڑھا ہوتا ہے، ولم تتقدم به السن، جبکہ ابھی اس کا جو سن ہے یعنی کہ جو اس کا عمر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں بڑھاپا نمایاں ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَجِیب، اور یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْغُصْنَ الْغَدَّ الرُّطْبَ، اس لیے کہ جو بڑی تر ٹہنی ہوتی ہے، گھنی موٹی تر ٹہنی، قد یظہر فیہ الزہر الابیض، تو اس کے اوپر سفید پھول جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ فابن رومی ہنا لم یاتی بتشبیہ صریح، تو یہاں پہ ابن رومی جو ہے وہ تشبیہ صریح نہیں لایا۔ فإنه لم یقل، تو اس نے یہ نہیں کہا، ان الفتا وقد وخطه الشیب، کہ جو جوان ہے اور اس کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، کل حسن رتیب، وہ تر ٹہنی کی طرح ہے، ہینا اظہاری ہی، جبکہ وہ اپنا پھل پھول لاتی ہے، ولکنہ عطا بذالک ضمنا، لیکن وہ یہ چیز ضمنی طور پر لے کر آیا۔ وَيَقُولُ ابو طیب، اور ابو طیب کہتا ہے، ان الذی اعتاد الہوان، کہ جو ذلت کو کی عادت اختیار کر لیتا ہے، اس کو عادت کے طور پہ اپنا لیتا ہے، یسہل علیہ تحملہ، تو اس کے اوپر اس کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، ولا یتعلم لہ، اور وہ اس کے لیے تکلیف نہیں محسوس کرتا۔ ولیس حاضل ادعاء باطلا، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی باطل دعویٰ نہیں ہے، لأن المیت اذا جرح لا يتعلم، اس لیے کہ جو میت ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے، اس کو جب زخم لگایا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وفی ذالک تلمیح بالتشبیہ فی غیر صراحت، اور اس میں بھی ایک تشبیہ کے ساتھ تلمیح ہے صراحت کے بغیر، یعنی کہ وہ تشبیہ کے تمام جو ارکان ہیں وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن تشبیہ تو موجود ہے۔ ففل ابیات الثلاثت تجدو، تو ان تینوں ابیات میں آپ پاتے ہو ارکان تشبیہ ہے، تشبیہ کے ارکان، و تلمحہ، اور اس کو تم دیکھتے بھی ہو، ولاکنک لا تجدہ فی صورت من صورہ التي عرفتها، لیکن تم اس کو کسی ایسی صورت میں نہیں دیکھتے ان صورتوں میں سے جن کا تم یعنی کہ جن کو تم جان چکے ہو۔ وہذا یسمى بالتشبیہ الضمنی، اور اس کو تشبیہ ضمنی کہا جاتا ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، تشبیہ الضمنی
तशबीह ज़िमनी क्या होती है? तशबीह ला यूदअ फीह मुशब्बह वल मुशब्बह बिही, ये एक ऐसी तशबीह होती है कि जिसमें नहीं रखा जाता मुशब्बा और मुशब्बा बिही को, फी सूरतिन, किसी ऐसी सूरत में, मिन सुवर तशबीह मारूफा, जो कि तशबीह की मारूफ सूरतें हैं, उनमें से किसी सूरत में नहीं रखा जाता। बल युल्महान फिर तरकीब, बल्कि उनको दिखाया जाता है, इनकी तरफ इशारा किया जाता है तरकीब में। वह हाजन नौ ओ यूता बिही, और ये जो नौ है, नौयत है तशबीह की, इसको लाया जाता है लियुफीदा, ताकि ये फायदा दे, अन्नल हुक्म लजी उसनिदा इलल मुशब्बह मुमकिन, कि जो हुक्म जो है वो मुशब्बा की तरफ लगाया जा रहा है वो मुमकिन है। तो ये तशबीह ज़िमनी होती है जिसमें तशबीह अपने उन सूरतों में नहीं आती जो कि उसकी मारूफ सूरतें हैं। नमूजज, अब हम ये थोड़ी सी मश्क देख लेते हैं। कालल मुतनब्बी, मुतनब्बी कहता है, वो असबहा शेरी मिन हुमा फी मकानी, और मेरा जो शेर है वो उन दोनों के बाब में अपने मकान में, अपनी जगह पे ऐसा फिट हुआ। वो असबहा शेरी मिन हुमा, अब मिन हुमा में जो तस्निया का सीगा है, जमीर है, वो असल में उसके दो ममदू हैं, उनकी तरफ इशारा है। वास्पहा शेरी मिन हुमा फी मकान ही, वफी उनुकिल हसना यस्तहसिनुल इक़्दु, और खूबसूरत औरतों की गर्दन ही में हार जो है वो अच्छा लगता है। वह अस्पहा शिअरी मिनहुमा फी मकान ही, वफी उनुकिल हसना यस्तहसिनुल इक़्दु, तो ये भी तशबीह ज़िमनी है कि खूबसूरत औरतों की, यानी कि वो अपने शेर को उन दोनों के हवाले से इस तरह से फिट बिठा रहा है जैसा कि खूबसूरत औरतों के गले में जो है वो हार जो है वो अच्छा लगता है किसी खूबसूरत औरत के गले। वक़ाल, और उसने कहा, करमुन तबय्यना फी कलामी का मासिलन, करमुन, कि तेरे कलाम में जो करम है, करम यानी कि तेरे कलाम के अंदर जो ऐसा करम है तेरे अंदर, फी कलामे का मासिलन, वो उसकी मिसाल ऐसी है, वह यबीन इत्कुल खैल मिन अस्वातिहा, कि घोड़े की जो असल पहचान है, अल अतीक, जो घोड़ा होता है ना वो खालिस नस्ली घोड़ा होता है, यानी कि उसकी जो असल नस्ल की पहचान है जो वाज़ेह होती है तो वो उसकी आवाज से होती है। वह यबीन इत्कुल खैल मिन अस्वातिहा, तो घोड़ा अपनी आवाज से पहचाना जाता है कि वो कितना नस्ली घोड़ा है। तो कहता है कि करमुन तबय्यन फी कलामी का मासिलन, कि तेरे कलाम में ऐसे करम जो है वो नुमाया होता है, उसकी मिसाल ये है, वह यबीन इत्कुल खैल मिन अस्वातिहा। तो इसमें भी तशबीह ज़िमनी है, यानी कि तशबीह अपने उन मारूफ सूरतों में नहीं आई जो कि हम पिछले इसबाक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, और इसके बाद तमरीनात है उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।